سیاسی کارکنان کی جدوجہد ہے، ان کی قربانیاں ہیں کہ ہم معروض وجود میں آیا پاکستان، اور ہم اور آپ یہاں آج آزاد فضاؤں میں بیٹھے ہیں۔ مسلم لیگ کے وہ نعرے کے ساتھ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، بٹ کے رہے گا پاکستان، بٹ کے رہے گا ہندوستان، بن کے رہے گا پاکستان۔ تو یہ چیزوں کی نعمت ہے، ہمیں شاید اس کی اتنی قدر نہیں ہے، قدر کرنا پڑے گا ہمیں۔ جہاں میں بیٹھا ہوں یہ ہمارے ان سندھ کے عظیم رہبروں، سیاسی کارکنوں، کسانوں، مزدوروں، طالب علموں کے جد و جہد کا نتیجہ ہے کہ آج آزاد فضا میں بیٹھے ہیں۔ تو ان سارے لوگوں کو سلام ہے میرا۔ یہ جگہ شناخت ہے پورے سندھ کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو ذمہ داری دی گئی ہے ایز گورنر، ایز ایوری سنگل انڈیویجول، ہم نمائندگی کرتے ہیں سندھ کے ایک ایک ضلع کی، ایک ایک گاؤں کی، ایک ایک بچے کی، ایک ایک شخص کی، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ دس از ناٹ اے پریولیج پوسٹ، یہ ذمہ داری کا پوسٹ ہے۔ میرے رب سے دعا ہوگی کہ اللہ مجھے احسن طریقے سے اپنی ذمہ داری ادا کرنے کا موقع دے، دیانت کے ساتھ، امانت کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ، انصاف کے ساتھ۔ اور آپ سے بھی درخواست کروں گا، آپ میرے لیے دعا کیجیے گا۔ یہ امانت کی جگہ ہے۔ ایک آپ سے اور گزارش ہے، آپ مجھ سے زیادہ باشعور اور ذمہ دار ہیں۔ خبر اور پروپیگنڈا میں فرق ہوتا ہے۔ بڑا صحافی بنتا ہے جب وہ خبر کی تصدیق کرتا ہے، اوتھینٹسٹی لے کے آتا ہے، اور وہ صحافی نہیں ہوتا ہے جو اڑی اڑائی بات پہ بات کر دیتا ہے۔ اور بات ضرور کرے میرے ذات پہ، بالکل کریں، آپ کا حق ہے، تاکہ مجھے آئینہ دکھاتے رہیں، مگر میرے ملک پہ، میرے صوبے پہ، صوبے کے کیپٹل کراچی پہ منفی بات مت کیجیے گا، گزارش ہے میری۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اور آپ بھی خود اس پہ کر لیجئے گا، کہ جہاں سے میں شروع ہوا ہوں، جب میں جاؤں تو میں اسے بہتر طور پہ کر کے جاؤں، کیونکہ میری پارٹی کے قائد محمد نواز شریف تعمیری چیز سکھاتے ہیں، امانت دار کو امانت واپس کرنے کی بات کرتے ہیں، لوگوں کے ایک لفظ ڈور اسٹیپ تک فیسلٹی پہنچانے کی بات کرتے ہیں، انصاف پہنچانے کی بات کرتے ہیں، اور صرف بات نہیں کرتے ہیں، روزگار صرف بات نہیں کرتے ہیں۔ موٹر وے کی جال، کہیں پہ تھر کا کوئلہ، بجلی گھر، کہیں پہ گوادر پورٹ، کہیں پہ ٹریکٹر اسکیم، آپ کو یاد ہوگا کہیں پہ کلوہی اور سندھ میں پینج نیہانی کہتے ہیں ہم سندھ میں اپنی بیٹیوں کو، اس کے ساتھ کوئی واردات ہو جائے تو سب سے پہلے نواز شریف، کراچی میں بدامنی ہو جائے سب سے پہلے نواز شریف۔ تو میں ان کا نمائندہ ہوں۔ وہ پاکستان کے لیے جان تو دے سکتے ہیں، جیل تو جا سکتے ہیں، پاکستان کو نقصان پہنچتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے۔ پاکستان سے مراد سندھ بھی ہے، کے پی بھی ہے، بلوچستان بھی ہے، ذرہ ذرہ۔ تو میں آڈٹ کراؤں گا یہاں ہر چیز کا، آپ کو حق حاصل ہے۔ آپ بجٹ کے کتاب اٹھا کے دیکھیے گا، کتنے پیسے مجھے الوکیٹ ہوتے ہیں،
کتنے پیسے میں اللہ تللے میں خرچ کرتا ہوں. خدا را میرے نام میری شہرت کا کوئی خیال مت کیجیے گا. مجھے وہ لوگ بہت اچھے لگتے ہیں جو مجھ پہ تنقید کرتے ہیں. میں آج بھی ملیر کے گھر میں رہتا ہوں. جاوید میرا پڑوسی ہے، ارباب پڑوسی ہے. مجھ پہ تنقید ضرور کیجیے گا، مگر اگر گورنر ہاؤس اور سندھ میں اچھے کام ہو رہے ہیں تو اس کو اجاگر کیجیے گا. میں جب یہاں آیا تو میں نے دیکھا، اور آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ لوگ اس جگہ کا معائنہ ضرور کیجیے گا. میری شکل کو نہ دکھائیے، یہ چیئر ٹیبل کو دکھائیے. میں معافی چاہتا ہوں آپ کے چیئر پہ اگر ڈسٹ لگا ہو، ٹوٹی پھوٹی یہ چیز ہو، اکھاڑی ہوئی اگر بینرز ہو، میں نے نہیں اکھاڑا ہے، آباد ہوگا یہ. میں نے فیض شفیق صاحب کو احکامات صادر کیے ہیں جو پرائم منسٹر کے یوتھ پروگرام کے کوارڈینیٹر ہیں کہ فیض صاحب وزیر اعظم پاکستان نے جو نوجوانوں کے روزگار کے لیے، تعلیم کے لیے، ٹریننگ کے لیے جو مواقع دیے ہیں، رکھے ہیں، وہ یہاں بھی ہوگا. انہوں نے مجھے کہا کہ یہ تو پوری 18 وزارت ہے، تو یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ سندھ میں بھی ہم تعاون سے، دست تعاون سے پرائم منسٹر کی یوتھ پروگرام کو لائیں گے. صرف یوتھ پروگرام اور کمپیوٹر ٹریننگ نہیں ہوگی، پورا ایجوکیشن کا ایک کمپریہنسو سبجیکٹ اور چیپٹر ہوگا. اگر ہم بتائیں گے کہ 6 مہینے کا سرٹیفکیشن ہے تو 6 مہینے کا ہوگا. اگر ہم بتائیں گے کہ اس تاریخ کو آپ کو ڈگری ملے گی تو اس سے ایک دن پہلے ملے گی، لیٹ نہیں ہوگا. ہم پروپگیشن نہیں کریں گے. وہ حق ہے میرے بچوں کا کہ وہ یہاں سے تعلیم حاصل کرے، پاکستان ان کا ہے. سر انہوں نے ٹھنڈے پانی پلا پلا کے مجھے گلا خراب کر دیا ہے. روزہ ہے، ہاں، پانی پلا پلا کے مت ماریے گا، روزہ رکھنے دیجیے. اچھا، تو اس کی آڈٹ ہوگی ہر چیز کی. ایگری کرتے ہیں عید کے بعد شاندار طریقے سے یہاں پہ قائم کیا جائے گا. کارواں چلتا رہے گا، رکے گا نہیں، آگے بڑھے گا، مضبوط ہوگا اکراس دا بورڈ. یہ پاکستان کا کارواں ہے، اس کو ہم رکنے نہیں دیں گے. ہمارے والدین نے، بزرگوں نے جان دیا اس ملک کے لیے، کارواں کے لیے. رکے گا نہیں کہ پاکستان کا کارواں، ترقی کا کارواں. ہم ہونا ہو یہ ملک ہوگا، ہم ہونا ہو سندھ اور کراچی، اور یہاں کے نوجوان ہوں گے انشاءاللہ. تو ایک تو اسکیم کمپریہنسو ہوگی. جو یہاں پہ اللہ کے مہمان، نہ کبھی کسی کو بے غرض نہیں کہتا، میرے رب کی شان ہے. آپ کو دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ آپ سرو کریں. انشاءاللہ کل سے مستحقین، یا جو بھی، میں بھی مستحق ہوں کہیں پہ، آپ بھی مستحق ہیں، سحری بھی یہاں کریں گے اور افطار بھی یہیں پہ کریں گے انشاءاللہ. یہ محمد نواز شریف کے کارکن کا آپ سے وعدہ ہے، وہ یہیں پہ آ کے کریں گے. کارواں چلتا رہے گا اور زور و شور سے. یہ پارٹی کا نہیں ہے، یہ پاکستان کا کارواں ہونا چاہیے. نواز شریف کا فلسفہ ہے پاکستان پہلے پھر پارٹی. ہمارے لوگ پہلے پھر پارٹی. تو انشاءاللہ تعالی یہ نوٹ کر لیجئے گا. بنیادی چند چیزیں،
یہ یونیورسٹی، یہ کالج، یہ انسٹیٹیوٹ، یہ درسگاہ، یہ پاٹھشالہ، یہ مدرسہ عید کے بعد رواں دوا ہے۔ نمبر 1، یہاں کی ہر چیز کی آڈٹ کریں گے آپ، ایک ایک چیز کی کریں گے نا، ایمانداری سے کریں گے، یہ آڈٹ کریں گے، اور آپ کا حق ہے کرنا، اور آپ کو کرنا پڑے گا انشاءاللہ، اس ملک کے خاطر، اس صوبے کے خاطر۔ جو آپ لوگ ہیں، آپ ہمیشہ، یہ آپ کا گھر ہے، گورنر ہاؤس از یور ہاؤس، یہ پلیجر جگہ نہیں ہوگا، یہ میرا گھر تو نہیں ہے، میں تو نگراں ہوں یہاں، آپ سب کا گھر ہے، مگر یہاں جناب رمضان کا مہینہ، ویسے بھی میں دین کے اوپر عمل کرنا اپنا فرض سمجھتا ہوں، رمضانوں میں کیا اس کے بعد بھی وہ جو ہماری تہذیب ہے اس سے ہٹ کے کوئی چیز نہیں ہوگی۔ میں جناب سیاسی کارکن ہوں، مجھے کسی نے کہا وہ آپ کا ٹک ٹاک پہ چل رہا تھا، میں نے اللہ کو مانو یار، مجھے سیاسی کارکن رہنے دو، میری اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے، مجھے نکا فنکار نہ بناؤ، میں فنکار نہیں ہوں، سیاسی کارکن ہوں۔ ایک ایک ذرے کو آپ آ کے چیک کیجئے گا کہ ذرے کو، اس کی بلڈنگ کو، گورنر ہاؤس کے کارپیٹس کو، فرنیچرز کو، ان جگہوں کو، گھاس کو، کہ ہمیں کس حال میں ملا ہے اور ہمیں کیا کرنا، آپ کے مشورے چاہیے۔ پرائم منسٹر صاحب کے بڑے واضح احکامات ہیں، بہت واضح، دو ٹوک اور کلیئر، کہ نہال ہاشمی صاحب، اللہ نے ہمیں آپ کو موقع دیا ہے، سندھ کے چپے چپے، وہ تو پاکستان کے چپے چپے کریں گے، ہم سندھ کے چپے چپے کو جو اس کا حق ہے وہ دینے کی پوری کوشش کریں گے۔ ہمارے پرائم منسٹر صاحب، کاش ہم اتنی محنت سیکھ سکتے ہیں، میں ان سے 1-2 دن کہتا رہا کہ سر آپ جیسے اسمارٹ کیسے بنا جائے، واٹ از اسمارٹ مین ہی از، not in terms of his physique، کام اور کام، اتنا کام، اور اللہ نے ان کی کام اور نیک نیتی کے وجہ سے آج دنیا میں جو 4-5 بڑے لیڈران ہیں، وہ مقام ہے میرے پرائم منسٹر شہباز شریف کا۔ آپ کہیں گے کہ اپنے پرائم منسٹر کے لیے کہہ رہے ہیں، نہیں، میں نہیں تعریف کر رہا ہوں، پوری دنیا تعریف کر رہی ہے۔ کراؤن پرنس بھی ان کو کہتے ہیں، اخی آئیں نا آپ ہمارے پاس، بات کرنا ہے، آپ یہ کریں۔ ایران کے بھی ذمہ داران کہتے ہیں، آئیں آپ سے بات کرنی ہے سر، یہ مسئلہ حل کریں۔ رجب طیب بھی کہتے ہیں کہ شہباز شریف میرا بھائی ہے، اور جو 7 سمندر پار ہیں وہ تو کہتے ہی ہیں I like him۔ ہمارے فارن منسٹر، میں ان کو سمجھتا تھا کہ یہ اکانومسٹ ہیں، مگر اس بار جو انہوں نے کام دکھایا ڈار صاحب نے، وہ تو کمال کام دکھایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ ان دونوں کو صحت کامل دے، اور اچھی بات یہ ہے کہ جو سپاہ سالار ہیں، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب، وہ آپ اور ہمارے جیسے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، جن کے گھرانوں میں سکھاتے ہیں پاکستان کے ساتھ ٹوٹ کے پیار کرو، جن کے والدین سکھاتے ہیں محنت کیسے کیا جاتا ہے، اور ان کے تو والد سکھاتے ہی تھے۔ اور آپ دیکھیں بڑے بڑے دعوے کرنے والے کہاں رہ گئے، شکست فاش دی، خواہ وہ افواج پاکستان ہو، پاکستان ایئر فورس کے شاہین ہو، نیوی کے وہ لوگ ہوں جو ہمارے لائف لائن کو ٹھیک رکھنے کے لیے
कल मुझे पता चला हमारी नेवी ने 3 जहाज बाहिफाजत पाकिस्तान में लेके आई है ताकि हमारी लाइफ लाइन रहे तेल का, कारोबार का, तिजारत का। तो हमें ऐसे अपने बेटों पे, जवानों पे फख्र है। हम परेशान थे कि तिजारत होगा कैसे। उन्होंने कहा आप परेशान ना हो, हम है ना। हम परेशान थे कि ये बम फट रहा है, हमारे बच्चे मर रहे हैं, हमारे मसाजिद इबादत गाहों को भी नहीं छोड़ा जा रहा है, हमारे सिपाहियों को जलाया जा रहा है, हमारे बस्ती और गांव पे हमला किया जा रहा है। हम बहुत परेशान थे, अल्लाह जानता है बहुत परेशान थे कि ये जो हमारे रेड़े वाले हैं, ठेले वाले हैं, ये हमारी बहनें जाती हैं मार्केट में शॉपिंग करने, इनका हिफाजत कैसे होगा। फिर कहता था अल्लाह ही मालिक है। फिर कहता हमें भी कुछ करना है। तो मैं नाम तो नहीं लूंगा मगर सुप्रीम कमांडर फील्ड मार्शल डिफेंस फोर्स के सरबराह सैयद आसिम मुनीर, उनकी टीम शाहीनों ने बमबारों को ऐसा फोड़ा है, वो 24 घंटे में लेना चाहते थे हमें। वो अच्छे लोग हैं कि उन्होंने कुछ कहा नहीं अंदर, और हमने इंश्योर किया है कि किसी सिविलियन, किसी बहन बेटी स्कूल की कैजुअल्टी ना हो। मगर एक वाजे कर देता हूं, मुझे भी उनकी बात अच्छी लगती है। कोई भी बदमाश हो, भारत हो, इजराइल हो या पड़ोस का हो, एक पाकिस्तानी पे आंच आएगा ना, तो मैंने 1 से साल पहले मैंने कहा था, नासिर साहब बैठे हुए था, FM भी कहते हैं, फील्ड मार्शल भी, मैंने कहा हम नहीं तो पाकिस्तान नहीं, दुनिया पाकिस्तान नहीं तो हमारे लिए दुनिया नहीं। तो अगर आप रहना चाहते हैं ना तो जी और जोने दो, हम एक हैं, ये रियासत है। रियासत में वो बेटा जो पुलिस का ट्रैफिक कर रहा है, उसके कैरेक्टरिज्म को छोड़ दें, वो आपकी हिफाजत के लिए खड़ा है। या जो पेट्रोलिंग कर रहा है, इनफरादी केसेस अलग होंगे, या जो बॉर्डर पे खड़ा है, या जो पानी पे खड़े हैं, जो जान दे रहे हैं। माल देना बड़ा आसान होता है, जान देना बड़ा मुश्किल होता है। मुझे इस बात का फख्र है मुझे कि मेरे खून भी शामिल है इन वर्दियों में। मेरे घर से भांजे, भतीजे, बेटे सर्व कर रहे हैं आपके मुल्क की हिफाजत के लिए, और जो अगली नस्ल आएगी वो भी करेगी। और हाँ भाई, मैं आईनी गवर्नर हूं, माफी चाहता हूं, मुझे वोट दे के नहीं बनाया गया, मैं मुंतखब होके नहीं आया हूं। मैं आइन के तहत इख्तियार है, आइन पाकिस्तान में, उसके तहत सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब, अल्लाह उनको सेहत दे, सलामत रहें, उन्होंने मेरे नोटिफिकेशन को सेकंड किया है प्राइम मिनिस्टर के नॉमिनेशन को। तो सर मैं तो नॉमिनी हूं, आईनी हूं, तो मुझ पे नजर रखिएगा, आपके आइन की पामाली ना हो, और जो कर गए 70-80 सालों में वो भी देख लीजिएगा। हर चीज़ के साथ मजाक होगा, मुल्क के साथ नहीं होगा। हर चीज़ के साथ मजाक होगा, आइन के साथ नहीं होगा। ये रियासत के अब सियासतदान, मीडिया, सिविल सोसाइटी और अफवाज पाकिस्तान, रेंजर्स, हम एक हैं, और ये हम दुनिया को तब पैगाम देंगे कि हम शहीदों के भी वतन हैं, मगर हम रोते नहीं हैं, हम अपने शहीदों का हिसाब लेते हैं।